پولیس کے گھر میں داخل ہوتے ہی پولیس کے اپنے ہی ہوش اڑ گئے۔ انہیں ایک کھوپڑی نظر آئی جو کسی کتے کی لگ رہی تھی۔ پورے گھر میں ایسی بدترین سمیل تھی کہ کسی بھی شخص کا وہاں کھڑے رہنا موت کو گلے لگانے کے برابر تھا۔ ایک بھائی جادوگر تو دوسرا نشئی اور پھر دونوں آدم خور۔ زیگوین کے ناظرین کو ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ آخر کون تھے وہ شخص جنہوں نے 100 سے بھی زیادہ ڈیڈ باڈیز کو پکا کر کھایا؟ ناظرین، پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد سے قریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر دریا خان واقع ہے۔ دریا خان کے قریب ہی ایک عام سی بستی آباد تھی۔ اس پوری بستی میں ہر وقت کچھ عجیب سی بدبو پھیلی رہتی تھی۔ جب اس بارے میں بستی والوں نے کھوج لگائی تو پتہ چلا کہ یہ ساری بدبو صرف ایک ہی گھر سے آ رہی ہے، اور یہ گھر تھا محمد عارف اور فرمان احمد کا، جو دونوں آپس میں بھائی تھے۔ یہ دونوں بھائی اپنی ایک بہن اور والد کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ شادی شدہ بھی تھے، مگر ان دونوں کی بیویاں ان کو بےہودہ حرکات کی وجہ سے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ناظرین، اصل کہانی شروع ہوتی ہے سپٹمبر 2010 میں، جب فرمان نے پہلی بار ایک قبر کھودی اور اس میں سے لاش کو نکال کر گھر لے آیا۔ یہ لاش ایک چھوٹے بچے کی تھی جس کو اس نے پکا کر کھایا۔ لاش نکالنا اور پکا کر کھانے کے پیچھے وہی تھی بلیک میجک، یعنی کالا جادو کرنا۔ اب آپ کے ذہنوں میں سوال آ رہا ہوگا کہ کالے جادو کا آدم خوری کے ساتھ کیا تعلق؟ تو آپ کو بتائیں کہ کالے جادو کو پر اثر بنانے کے لیے اس شخص کو غلاظت اختیار کرنا پڑتی ہے جو کالا جادو کرے، اور انہوں نے آدم خوری کو اپنا کر یہ کام سر انجام دیا۔ یوں انہوں نے پہلی لاش نکالی اور جادو کیا، جو ایک کامیاب تجربہ رہا، جس کے بعد ایک لمبے عرصے تک ایسا ہی کرتے رہے۔ اس دوران لاشیں ان کے پاس زیادہ اکٹھی ہوئیں تو آہستہ آہستہ بدبو ہر طرف پھیلنے لگی اور بستی کے بھی کونے کونے پر جا پہنچی۔ بستی والوں کو تشویش ہوئی تو انہوں نے قریبی پولیس اسٹیشن میں درخواست دائر کر دی۔ پولیس بستی پہنچی اور کھوجتے کھوجتے ان کے گھر جا پہنچے تو وہ بھی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ پولیس کے گھر میں داخل ہوتے ہی انہیں ایک ایسی کھوپڑی نظر آئی جس کا انویسٹیگیشن میں پتہ چلا کہ وہ ایک کتے کی کھوپڑی ہے، مگر یہ تو صرف ایک ٹریلر تھا۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھے ویسے ویسے ان کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی۔ انہیں ایک جگہ سالن پکتا ہوا دکھائی دیا۔ جب اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ انسانی جسم کا گوشت ہے۔ آپ کو یہاں پر واضح کرتے چلیں کہ اس کام کا آغاز فرمان احمد نے شروع کیا تھا، لیکن بعد میں عارف نشے کی لت میں پڑ گیا اور وہ بھی فرمان کے ساتھ برابر کا شریک ہو گیا۔ پولیس کو ایک کمرے سے بہت ساری چیونٹیاں آتی جاتی دکھائی دی۔ جب انہوں نے اس بارے میں تحقیق کی تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ بیڈ کے نیچے ایک بیگ پڑا تھا۔ جب اس کو کھولا گیا تو اس میں سے ایک عورت کی لاش نکلی۔ اس عورت کا نام سائرہ تھا، جو کینسر کے مرض سے فوت ہوئی تھی۔ جس دن اس عورت کو دفنایا گیا تھا اسی رات انہوں نے اس عورت کی لاش نکال لی تھی۔ قبرستان کی حفاظت کرنے والے شخص نے پولیس کو بتایا کہ اس قبرستان سے پہلے بھی بہت ساری لاشیں غائب ہوئی ہیں، اور ان دونوں بھائیوں کو بھی میں نے کئی بار قبرستان میں دیکھا ہے، مگر کبھی اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا۔ یہ کیس 2010 میں کورٹ میں دائر ہوا اور انویسٹیگیشن چلی تو ان دونوں بھائیوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے اب تک 100 سے زائد انسانی لاشوں کو پکا کر کھایا ہے، اور اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ وہ کئی کتوں کو بھی کھا چکے ہیں۔ 2011 تک آدم خوری کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا گیا تھا، کیونکہ یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ عدالت کے مطابق انہوں نے کوئی قتل نہیں کیا تھا، اس لیے صرف 2 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ یہ دونوں بھائی 2 سال کی قید پوری کر کے باہر آئے، مگر اپنی حرکات کو نہ چھوڑ سکے۔ 2011 میں ان کے خلاف دوبارہ مقدمہ درج ہوا اور 12 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اب یہ دونوں بھائی کہاں اور کس حالت میں ہیں، اس بارے میں کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں کسی اور شاندار ٹاپک کے ساتھ۔